اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خواب دیکھ کر اور اب انسان کسی کے سامنے خواب بیان کرے، بعض لوگ بڑے شوق سے خواب بیان کرتے ہیں اور کچھ جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں۔ خواب چونکہ ایک حقیقت ہے، یہ شرعی حکم ہے اور شرعی مسئلہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تحلم کاذبا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا، ایک روایت میں ہے جس نے اپنی آنکھوں کو وہ دکھایا جو اللہ نے اس کو نہیں دکھایا، یعنی اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے حالانکہ اس نے وہ خواب نہیں دیکھا، جھوٹا خواب بیان کیا۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ یا تو کسی کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اور کوئی گمراہی کا دروازہ کھولنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹا خواب بیان کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تحلم کاذبا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا ان یعقد بین شعیرتین۔ علماء نے شعیرتین کی دو تفسیریں کی، ایک تو جو کے دو دانے اس کو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان کو گاٹ دو، اگر دے لو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر نہیں دو گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ ولن یعقد بینہما، آپ نے فرمایا نہ کبھی وہ ان کو گانٹ دے سکے گا نہ جنت میں جا سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب، اس کی تعبیر اور اس کی حقیقت اور اقسام کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ یوسف ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ نے 4 خواب بیان کیے ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، 2 قید کے ساتھیوں کے خواب اور ایک عزیز مصر کا خواب۔ یہ تفاصیل بیان کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خواب ہوتا کیا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رؤیا کا۔ رعا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور اس کا مصدر 2 طرح سے آتا ہے، رؤیا مربوط تائے مربوطہ کے ساتھ اور رؤیا الف کے ساتھ۔ جب اس کا مصدر تائے مربوطہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہے رؤیت البصر، آنکھ کا دیکھنا۔ جب اس کا مصدر الف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہے خواب، نیند کی حالت میں کوئی چیز دیکھنا
اس کا تعلق حلم سے، نیند سے، خواب سے ہوتا ہے۔ خواب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی لیے خواب کی حقیقت اور اس کی صحیح تعبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ لوگ خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ علم عطا کیا ہے۔ اپنی طرف سے اٹکل پچوں کے ذریعے ٹامک ٹوئیاں مارنا اور اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ خواب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کہ عمومی طور پر خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں الرؤیا ثلاث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، نیک خواب۔ دوسری قسم اضغاث و احلام، وہ پراگندہ خیالات جو انسان کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، وہ خیالات، تصورات، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات معدے کی خرابی کی وجہ سے بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں تو انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سارا دن جو کوئی کام کیا ہوتا ہے وہی انسان کے تصور خیال میں گھومتا رہتا ہے۔ بعض اوقات کوئی منظر ایسا دیکھا ہوتا ہے اچھا یا برا تو وہی خواب میں بھی انسان کو نظر آتا ہے، تو ایسے خواب کو کہا جاتا ہے اضغاث و احلام۔ تیسری قسم خوابوں کی ہے تحزین من الشیطان، شیطان مومن کو پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں وساوس پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک کا جو سیاق اور اسلوب بتلا رہا ہے کہ خواب کی یہ 2 قسمیں، تحزین من الشیطان یا اضغاث و احلام، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تعبیر صرف ایک قسم کے خوابوں کی ہوتی ہے جو سچے خواب ہوتے ہیں، اور سچے خواب یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ سچا خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب ہم ذرا اس طرف تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد پھر خوابوں کی اقسام اور ان کی تعبیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ یوسف کے شروع میں اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان فرمایا، اور وہ خواب اس طرح ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب جب انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خوابوں کی اس لیے خواب سنتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کیوں نہیں بیان کرنا؟ فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب سن کر وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ خواب سن کر وہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس میں میرے بیٹے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا شان اور مرتبہ ان کو دکھایا ہے اور ان پر واضح کیا ہے، اور یہ شان اور مرتبہ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے بعد، جاننے کے بعد بھائی مخالفت کریں گے، سازش کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھائی بھی بھائی کے خلاف سازش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور سازش کیوں کریں گے، اس کی بیس کیا ہوگی؟ میں جہاں تک میری معلومات ہیں اور جس طرح اہل علم سے
میں نے سنا ہے اور جو ایک مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں پر مہربان، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے زیادہ درجات حاصل کریں، کامیابی حاصل کریں، اور مخلوق میں صرف باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اولاد کے ساتھ حسد نہیں کرتا، بلکہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ پڑھ جائے، مجھ سے زیادہ مالدار ہو، مجھ سے زیادہ صاحب حیثیت ہو والد۔ اس کے علاوہ کائنات میں ہر شخص حسد کر سکتا ہے، اور قرآن پاک نے تو جو واقعات بیان کیے ہمارے سامنے اس حوالے سے، تو سگے بھائیوں کے واقعات بیان کیے، سگے بھائیوں کے واقعات، اور اس حسد کی بنیاد وہ بھی ذکر کی۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مقام ذکر کیا ہے، بھائیوں کا جو گہرا رشتہ ہے اس کا پتہ وہاں سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، یہ مشکل وقت ہے اور انسان بڑی پریشانی میں الجھا ہوا ہے۔ اس وقت جو ساتھ چھوڑ جائے گا ان میں سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت میں اگر کوئی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، جن کو دنیا میں ہم دائیں بازو کہتے ہیں، وہ انسان کے بھائی ہوتے ہیں، انسان کے بھائی ہوتے ہیں، انہیں بازو کہا جاتا ہے، انہیں انسان کی سپورٹ کرنے والے کہا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن وہ مشکل ترین دن ہوگا کہ بھائی بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کا رشتہ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ لیکن حسد وہ بیماری ہے جو اس گہرے رشتے کے اندر بھی گھس جاتی ہے، اور یہ اتنا خطرناک بیماری ہے دل کی بیماریوں میں سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد تھا۔ وہ نافرمانی کس نے کی؟ ابلیس نے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ان کو پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ ان کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے انکار کر دیا حسد کی بنا پر۔ کیا کہا اس نے؟ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے؟ اس نے کیوں کیا؟ حسد کی بنا پر۔ اور زمین میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی تو اسی گناہ کے ذریعے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ دونوں بھائی تھے کہ نہیں؟ باپ بھی ایک تھا، ماں بھی ایک تھی، اور پھر بھی بھائی نے، یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، یہ پہلی نافرمانی تھی اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر، تو یہ بھی اسی بیماری کے ذریعے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کیا کہ حسد کی بنا پر یہ ایسی خطرناک بیماری کہ وہاں بھی گھس گئی جہاں کوئی گنجائش نہیں تھی بھائیوں کے درمیان۔ اور دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے کون تھے، ان کے قتل کا منصوبہ بنانے والے کون تھے، کیوں ایسے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ہیں آپ کے بھائی، اور یہ بات معروف ہے تاریخی طور پر کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا کیے، یوسف علیہ السلام اور ان کے علاوہ 11، کیونکہ قرآن پاک نے کیا بتایا؟ انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے، اور ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ یہ سجدہ کرنے والے جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ 12، باقی بھائی دوسری بیویوں سے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ ایک والدہ سے۔ ان کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی، جب بنیامین پیدا ہوئے تو فوت ہو گئی۔ اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام
ان دونوں کو باپ کی محبت بھی دیتے ہیں اور ماں کی محبت بھی دیتے ہیں، اور دوسرے بھائی ویسے بھی جوان ہو چکے ہیں، اور یہ خواب کہیں نہ کہیں سے انہوں نے سن لیا، ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے اس کو بیس بنا کر یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہا۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے ہم خواب کے حوالے سے، کہ یہ خواب اچھا تھا۔ اس خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کیا گیا تھا، اس لیے باپ نے کہا کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، فلا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا، لبیب کو یعنی خوابوں کی تعبیر جاننے والے عالم کے سامنے بیان کرے یا اپنے کسی مخلص دوست کے سامنے بیان کرے۔ یہی اسی آیت کی تشریح یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اس لیے اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ بشرا من اللہ، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو بشارت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے خواب کی 3 قسمیں ہوئی۔ ایک خواب وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے خواب۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور قرآن پاک نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے جب اپنا خواب بیان کیا کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو کوئی آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ دیکھا خواب ہے لیکن بیٹے کو اللہ نے یہ بصیرت دی ہے، وہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں آپ کو جو حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب بھی، انبیاء کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کرنے کے جو طریقے قرآن پاک میں بیان کیے، جو ذرائع اور وسائل بیان کیے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کیسے وحی کرتے ہیں، اس کے 3 طریقے اس آیت میں بیان کیے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے الا وحیا، اللہ رب العزت دل میں القاء کر دیتے ہیں، دل میں القاء کر دیتے ہیں، الہام جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا دل میں بات ڈال دیتے ہیں، دوسرا او من وراء حجاب، یا اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پس پردہ کلام فرماتے ہیں، شرف ہم کلامی عطا کرتے ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی عطا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جس طرح جبریل امین انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لے کر آتے رہے۔ اور چوتھی قسم بیان کی کہ خواب کے اندر، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، گویا کہ وحی کرنے کے 4 طریقے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے وحی فرماتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ خواب بھی ہے۔ خواب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رؤی الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے خواب، صالحین کے خواب۔ نیک لوگوں کے خواب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، یہ بات غور سے سن لیجئے، الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ، صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا صحابہ اکرام نے وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
ہی الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترا لہ، یہ نیک خواب ہیں جو مومن خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کس طرح؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنے برس ہے؟ نزول وحی کے بعد 23 برس۔ 23 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں، 6 مہینوں پہ ڈیوائڈ کر لیں نا، سال 23 سال کو 6 مہینے پر ڈیوائڈ کر لیں تو کتنے بن گئے؟ 46۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول سے پہلے 6 ماہ تک خواب آتے تھے، اور آپ کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے تھے اور بالکل سچے ہوتے تھے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن مومنوں کو کس طرح اللہ رب العزت بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے، ان کو اطمینان بخشیں گے، وہ اچھے خواب کے ذریعے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر پوچھی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، مومنوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، یہ بشرا کیا ہے، بشارت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی الرؤیا الصالحہ، یہ نیک خواب ہے۔ تو دوسرے نیک خواب، اچھے لوگوں کے خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب ہیں عام لوگوں کے خواب۔ عام لوگوں کے خواب، عام مسلمانوں کے خواب یا عام لوگوں کے خواب، یہ 2 قسم کے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، یعنی سچے خواب اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو پہلا کام یہ کرے کہ فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک خواب کے ذریعے دیتا ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ خواب فلا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا، وہ خواب عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، وہ اپنے کسی مخلص دوست یا خوابوں کا اس کی صحیح تعبیر جاننے والے عالم کے سامنے بیان کرے۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، اور ایسے اوقات میں دیکھتا ہے جس میں عمومی طور پر خواب صحیح ہوتے ہیں، تو وہ خواب گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والا جس میں وہ پریشان ہو جائے، پریشان کن خواب دیکھے تو کیا کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ 5 کام کرے، 5 کام، تو اللہ رب العزت اس خواب کے اندر دیکھا جو اس نے نقصان دیکھا ہے، پریشانی دیکھی ہے، اس سے اللہ اس کو بچا لے۔ پہلا کام کیا کرے؟ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ، اپنا پہلو بدل لے۔ پہلا کام یہ کرے کہ جس طرح لیٹا ہوا ہے پہلو چینج کر لے، کروٹ بدل لے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہم انی اعوذ بک من شرھا، اللہ اس خواب کے اندر جو شر اور برائی ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیسرا کام کیا کرے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور چوتھا کام کرے کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے۔ اور پھر وہ خواب اگر بیان کرنا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے، تو کسی عالم دین سے اس کی تعبیر پوچھے، ہر کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہ کرے۔ جب وہ یہ کام کر لیتا ہے تو اس خواب کے اندر جو کچھ اس نے دیکھا ہے اللہ اس کی شر سے اس کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شر سے اس کو بچا لے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا علی رجل الطائر، خواب ایسے ہے جیسے کہ اڑتے ہوئے پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکی ہوئی کوئی چیز، ما لم تعبر، جب تک اس کی تعبیر نہ کر دی جائے، فاذا عبرت، جب اس کی تعبیر کر دی جائے گی، وقعت، تو جس طرح اس کی تعبیر ہو جائے گی اسی طرح واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے
کہ خواب اسی کے سامنے بیان کیا جائے جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ اب اس حوالے سے یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ذرا ان پہ غور کیجیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ساتھی جیل کے اندر اور بھی آئے قیدی۔ وہ 2 ساتھی جو تھے یوسف علیہ السلام کی قید میں، جو 2 اور قیدی تھے، ان پر الزام تھا، ان میں سے ایک بادشاہ کا طباخ تھا، باورچی تھا، اور دوسرا اس کا ساقی تھا، اس کو پانی وغیرہ پلانے والا، چائے وغیرہ پلانے والا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ ان دونوں نے کھانے اور پینے کے اندر بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اور اس الزام کے اندر ان کو متہم کر کے جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب جیل کے اندر جانے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، دونوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب بیان کیا جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ایک نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ کس نے؟ جو ساقی تھا، پانی پلانے والا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انی ارانی آصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ میں جوس نکال رہا ہوں، پھلوں کا رس نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کیا کہا؟ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، جن سے پرندے کھا رہے ہیں، روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے سے پوچھا نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، یوسف اب بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو واعظ فرمایا، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں خوابوں کی تعبیر آپ کو بتاؤں گا۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، یہ جو کھانا ہمیں ملتا ہے نا جیل میں، یہ کھانا آنے سے پہلے اس کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا۔ فوراً یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو بصیرت عطا کی تھی، فوراً ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں یہ اس میں اپنی بڑائی نہ ہو کہ میں تو اس کا ابھی تعبیر بتا دوں گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فوری طور پر انکساری کا اظہار کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرا کمال نہیں، یہ تعبیر میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، خوابوں کی تعبیر مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے تعبیر کی واعظ کرنے کے بعد تو فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک شخص تو فیسقی ربہ خمرہ، وہ تو اپنے بادشاہ کی جا کر خدمت کرے گا، اس کو اسی طرح اپنی ڈیوٹی پر بحال کر دیا جائے گا، مشروب پلائے گا، جوس پلائے گا، جس کا معنی کیا تھا کہ وہ بری ثابت ہوگا، جیل سے رہائی پا جائے گا اور جا کر اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ دوسرا شخص وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، جس کا معنی کیا تھا کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور سزائے موت ہوگی، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور سولی پہ لٹکی ہوئی اس کی الطیر من راسہ، پرندے اس کے سر کو کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اب تعبیر ہوگی دونوں کے خوابوں کی۔ جب دونوں کے خوابوں کی تعبیر ہو گئی تو وہ شخص، قرآن کا سیاق بتلا رہا ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں تھا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اس کو سزائے موت ہوگی، تو وہ کہنے لگا میں نے تو ایسے ہی بات کی تھی، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، معلوم ہو گیا کہ یہ خواب تو اس نے دیکھا ہے لیکن اب جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو خواب کی تعبیر پوچھی تھی، جو تعبیر ہو چکی وہ واقع ہو کر رہے گی، جو تعبیر ہو چکی، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آپ نے جو تعبیر ہو کر رہے گا۔ اب سوال یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رویا علی رجل طائر، خواب اڑتے ہوئے پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، ما لم تعبر، جب تک اس کی کوئی تعبیر نہ کر دی جائے، فاذا عبرت، جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے، وقعت، ایسے ہے جیسے وہ چیز گر گئی اور خواب کی تعبیر بھی واقع ہو گئی۔ اس لیے خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی انسان کو انتہائی کچھ خواب ہے، یہ خواب کی ایک قسم سچے خواب، دوسرے خواب ہیں اضغاث و احلام،
ازغاث و احلام سے مراد پراگندہ خیالات. قرآن پاک میں اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے عزیز مصر کا خواب بیان کیا. عزیز مصر نے خواب دیکھا، اور عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ اپنے سارے اس نے درباری علماء کو، جو مشیر وزیر تھے، ان کو اکٹھے کر کے کہا، قال الملک، بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے کہ انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، اور 7 گائے ہیں دبلی پتلی. وہ موٹی تازی گائے وہ دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں. میں نے گندم کی بالیاں دیکھی ہیں، سٹے اور 7 سرسبز ہیں. اس کی تعبیر بتلائی. جب اس نے یہ تعبیر اپنے علماء سے اور اپنے حاشیہ نشینوں سے پوچھی تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بادشاہ کے کو فتویٰ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر اس کے مزاج کے خلاف ہوگی تو پھر تعبیر کرنے والے کی خیر نہیں. تو سب جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جان چھڑوائی. کیسے کہہ کر جان چھڑوائی انہوں نے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وقال الملک، یہ آیت نمبر 43 ہے. تو اس نے کہا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملا، اے میرے علماء کی جماعت، وزراء اور مشیروں کی جماعت، افتونی فی رؤیائی، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو. تو سب نے کیا کہا؟ جان چھڑوا لی سرے سے ہی. کیا کہا؟ قالوا اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، یہ جو ذہن میں انسان کے خیالات آتے رہتے ہیں یہ وہی تصورات ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے پراگندہ خیالوں کی تعبیر نہیں کرنا جانتے. اب یہ جو ساقی تھا جس رہائی پا کے وہاں سے آیا تھا جیل سے، یہ پانی پلا رہا تھا، چائے وائے پیش کر رہا تھا ان کو، اس نے یہ بات سن لی. اس نے کہا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھی اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کبھی میرا بھی ذکر کرنا، لیکن اللہ نے بلا دیا اس کو. اب اس نے یاد کیا، ہو اس خواب کی تعبیر جاننے والا، خوابوں کی تعبیر جاننے والا ایک بندہ تو جیل میں ہے جو بہت نیک آدمی ہے اور اس کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے. وہ فوراً کہتا ہے مجھے تو اجازت دیجیے، ابھی میں ابھی آپ کو خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں. تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا گیا جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہے پیارے دوست، ایک خواب ہے، اس کی تعبیر کر دیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس خواب کی تعبیر کی جو صحیح تعبیر تھی. عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح تعبیر کیا تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے تاکہ یہ موضوع ہم مکمل کر لیں. تو ازغاث و احلام، پراگندہ خیالات، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تیسرے قسم کے خواب ہیں تحزین من الشیطان، شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے، مومن کو پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے کأن راسی قطع، جیسے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا، اور وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام یہ خواب دیکھ سن کر مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ، جب شیطان اس طرح کسی کے ساتھ خواب کے اندر ناٹک کرے، کھلواڑ کرے اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، فلا یحدث بہا، اس کو چاہیے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. یہ شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں ایسے وساوس، بالخصوص مسلمان کو، سیدھی راہ پہ چلنے والے شخص کو پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں ایسے وساوس اور خیالات، اس طرح کے جو بیڑ جوڑ سے خواب ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا الرؤیا من اللہ، رؤیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والحلم من الشیطان، اور اس طرح کے وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خواب دیکھ کر، اور اب انسان کسی کے سامنے خواب بیان کرے
بعض لوگ بڑے شوق سے خواب بیان کرتے ہیں اور کچھ جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں. خواب چونکہ ایک حقیقت ہے، یہ شرعی حکم ہے اور شرعی مسئلہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تحلم کاذبا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا. ایک روایت میں ہے جس نے اپنی آنکھوں کو وہ دکھایا جو اللہ نے اس کو نہیں دکھایا، یعنی اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے حالانکہ اس نے وہ خواب نہیں دیکھا. جھوٹا خواب بیان کیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ یا تو کسی کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اور کوئی گمراہی کا دروازہ کھولنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹا خواب بیان کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تحلم کاذبا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا ان یعقد بین شعیرتین. علماء نے شعیرتین کی 2 تفسیریں کی. ایک تو جو کے 2 دانے اس کو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان کو گاٹ دو، اگر دے لو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر نہیں دو گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے. ولن یعقد بینہما، آپ نے فرمایا نہ کبھی وہ ان کو گانٹ دے سکے گا نہ جنت میں جا سکے گا. اتنا بڑا جرم ہے جھوٹا خواب بیان کرنا. دوسرا اس کا معنی شعیرہ، 2 چھوٹے چھوٹے بال دیے جائیں گے. بالوں کو گانٹ دینا بھی مشکل، جو کے دانوں کو گانٹ دینا بھی مشکل. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جھوٹا خواب بیان کرنا اتنا بڑا جرم ہے. کیوں کہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، جو اللہ نے اس کو نہیں دکھایا وہ دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس لیے خوابوں کے حوالے سے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. عمومی طور پر ڈراؤنے خواب دیکھنے والے یا اس طرح کی چیزیں، ان سے تحفظ کا جو ذریعہ بتایا گیا، اگر ہم اس طریقے کو اختیار کر لیں تو مثال کے طور پر رات کو جو سونے کے آداب بتلائے گئے کہ انسان وضو کر کے سوئے، وہ ذکر اذکار جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پڑھ کے سوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو سوتے وقت ایک تو آپ نے وہ تسبیحات سکھائیں جن کو تسبیحات سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. جو آدمی رات کو وہ تسبیحات پڑھتا ہے جو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی. کس وقت سکھائی تھی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ آپ کی بیٹی کام کر کے تھک جاتی ہے، گھر کے کام کاج بہت ہوتے ہیں، آپ کے پاس لونیاں اور غلام آتے ہیں، آپ کوئی ہمیں بھی دے دیں خدمت کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں غلام یا لونی سے بہتر چیز نہ آپ کو دوں؟ تو ظاہر بات ہے خانوادہ نبوت ان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ بہتر سے بہتر چیز ملے. تو کہا جی ہمیں تو بہتر چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر اذا اویتما الی فراشکما، پھر جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ کلمات پڑھنا اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو کام کاج سے تھکاوٹ کے وقت جس چیز کی ضرورت تھی وہ دی، جس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ دور کر دے گا. دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات مئۃ باللسان، زبان سے ادا کرنے میں تو 100 ہیں، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، اور جب قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا تو 1000 کے برابر، 1000 نیکی کے برابر ہوں گے. یہ کلمات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات سنے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی ان کو ترک نہیں کیا، رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھے. کسی نے پوچھا جنگ صفین تو بہت مشکل کی رات تھی آپ کے لیے، جب آپ کی دوسری فوج کے ساتھ لڑائی تھی تو آپ نے اس رات بھی کہا اس رات بھی میں نے پڑھے تھے، میں ان کو کبھی زندگی بھر نہیں چھوڑا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا حضرت جی عمل تو بڑا آسان ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو بہت کم لوگ کرتے ہیں؟ عمل یسیر ومن یعمل بہن قلیل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب انسان رات کو سونے کے لیے بستر پہ دراز ہوتا ہے تو یاتی احدکم الشیطان، شیطان آتا ہے اور اس کو تھپکیاں دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ مکمل کرنے سے پہلے سو جائے، مکمل کر ہی نہ پائے. کیوں؟ آپ دیکھیں کوئی بھی فائدے کا کام انسان کرنا چاہے تو اس کو نیند آتی ہے، کوئی بھی فضول کام کرنا چاہے تو اس کو نیند نہیں آتی. ڈرامہ دیکھتے ہوئے نیند نہیں آتی، قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں تو نیند آ جائے گی. ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے ساری رات نیند نہیں آتی، لیکن کل پیپر ہے تو وہ سبجیکٹ جو اپنا اسکول کا ہے جس کا کل امتحان ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی سر ہمارے لیے دعا کرے، پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی کتاب کھولتا ہوں نیند آ جاتی ہے. یہ شیطان کی ایک وہ چاہتا ہے
کہ بنی آدم جس کی ساتھ اس نے ازل سے دشمنی کی ٹھانی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اپنے فائدے کا کام نہ کر پائے، جو بھی فضول کام، ڈائجسٹ پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں، ساری رات پڑھتے رہو، کہتے جی میں نے عشاء پڑھ کے شروع کیا تھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی میں نے ختم کر لیا، اسکول کی کتاب کا صبح امتحان ہے، ایک پیج بھی نہیں پڑھ سکا، جی کیا کروں، اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں نیند آ جاتی۔ اسی طرح نیکی کا کام انسان کرے گا تو اس کو نیند آئے گی، اس کو تھپکیاں دے دے کے سلائے گا، اگر کوئی کام بے فائدہ ہوگا تو۔ اور پھر جب انسان یہ پڑھ کے سوتا ہے، یہ ذکر اذکار کر کے سوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، اور رات کو پھر آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من قرأ من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کس سے کافی ہو جاتی ہیں؟ اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسد، جادو وغیرہ کے اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو انسان اگر یہ کام کرے۔ اب آخر میں آپ کو ایک دعا بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر سپہ سالار تھے، فرماتے ہیں کہ میں جب میدان جہاد میں کافروں سے لڑائی کرتا تھا، تلواریں چل رہی ہوتی تھی، مجھے کبھی خوف نہیں آیا، لیکن رات کو نیند میں ڈر جاتے تھے، رات کو نیند کے اندر بعض اوقات ڈر جاتے۔ تو اپنا یہ کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو یہ دعا پڑھ کے سو جایا کرو، جس کو بھی رات کو ڈر لگتا ہے وہ یہ دعا پڑھ کے سو جائے، اس کو رات کو ڈر نہیں آئے۔ اور جس نے بھی تجربہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها من شر ما يلج في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر الطوارق الا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ دعا پڑھی مجھے رات کو کبھی ڈر نہیں آیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ وہ اذکار ہیں جو رات کو انسان پڑھ کے سوئے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صحابی نے کہا ساری رات سو نہیں سکا، کیوں نہیں سو سکا؟ رات کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا اور آپ نے فرمایا اگر یہ رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتا تو اس کو بچھو کبھی نہ ڈستا۔ کیا دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے، اور خواب کے اندر 2 قسم کے خواب، جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں اور یا وہ جو اضغاث و احلام ہیں ان کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی، یہ پراگندہ خیالات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سچے خواب ہیں وہ 2 قسم کے خواب ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ سچا خواب اگر کوئی دیکھے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اپنے لیے دیکھتا ہے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، تو اس کو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا وہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے کسی مخلص دوست یا خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے، پریشان کن خواب دیکھتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کروٹ بدل لے، اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ تھوک لے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اس خواب کے اندر جو شر دیکھی ہے۔ چوتھا وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور 5واں اگر ہو سکے تو اٹھ کے وضو کرے اور 2 رکعت نفل ادا کر لے، تو اس خواب کے اندر کوئی چیز اس نے دیکھی ہے پریشانی والی تو اللہ اس کے شر سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ بیان تھا جو میں کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کئی باتیں رہ گئی ہیں، لیکن اس کی تفصیل کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی پھر تعبیر کیا ہوئی اور عزیز مصر کے خواب کی تعبیر کیا تھی، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کسی بھائی کے اس حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہتا ہو؟ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ آپ نے رات کو ڈرنے کا
جی جی اگر بچہ ڈرے تو اس پہ دم کیا جائے؟ ہاں جی، بچہ ڈرے تو اس پر یہ دم کیا جا سکتا ہے، اور یہ تینوں کل پڑھ کے اس کو دم کرنا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو افاقہ دے گا۔ اور کوئی دعا کریں بیماروں کے لیے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ ملک پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، اور بھی دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مسلمان بہن بھائی ڈینگی بخار کا یا کسی اور بیماری کا شکار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین ملک پاکستان کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما، بیماریوں سے، سیلابوں سے، عذابوں سے نجات دلا، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ جو دشمن ہمیں مٹانا چاہے تو خود اس کو مٹا دے، الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما، اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اللہ یہ تیرے بندے اپنے وطن چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے رزق کی تلاش میں آئے، اللہ تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ اپنے فضل و رحمت سے سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، مقروض بھائیوں کے قرض ادا فرما، پریشان بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔